اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو رحمت سے نوازے، صحت عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، مال و ثروت سے نوازے، ثم نزعناها منہ، پھر اللہ فرماتا پھر اسے اس سے چھین لیں، یعنی صحت عطا کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیماری میں اس کی آزمائش فرمائے، خوشحالی کے بعد تنگ حالی میں مبتلا کرے، مال و دولت کی قلت کا سامنا ہو، تو ایسی صورت میں انہو لیئوس کفور، تو ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا اور نا شکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، تو کوئی انسان زمانے تک بیماری میں مبتلا رہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے صحت و سلامتی عطا فرمائے، یا زمانے تک وہ تنگی کا شکار رہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے دولت و ثروت سے نوازے، تو غرض یہ کہ مصیبت کے بعد تنگی اور مشقت اور پریشانی اور تنگ حالی کے بعد اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی اور خوشحالی سے نوازے، تو حال کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے۔ اب جب تنگی کے بعد خوشحالی آتی ہے تو بڑائی ماننے لگتا ہے، حالانکہ چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا احسان مانے، تو وہ بجائے شکر گزار ہونے اور حق نعمت ادا کرنے کے وہ بڑائی مارنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یعنی اگر نعمت کے بعد صحت و سلامتی خوشحالی کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی بیماری سے آزمائے یا تنگی سے آزمائے، تو صورت میں وہ اللہ کی رحمت پر امیدوار رہتا ہے، نیک بندہ جو ہوتا ہے۔ اور اگر صحت و سلامتی اور خوشحالی کے بعد اسے یہ تنگی اور مشقت کے بعد بیماری کے بعد اسے صحت و سلامتی عطا کرے اور مال و دولت عطا کرے، تو کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نعمت کا حق ادا کرنا، صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو صحت کے مطابق اپنے کو عبادت میں لگانا، مال و دولت دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اس کا شکر بجا لانا ہے۔ تو صبر کیا اور اچھے کام کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو جو مصیبت پر صبر کرے اور نعمت پر شکر ادا کرے اور
ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دیتا ہے اور ان کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے؟ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس پر دل تنگ ہوگے۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، کچھ لوگ تمسخر کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق بنانے لگے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ رسالت میں کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی جانب سے جو پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے ان سے کہا گیا وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن جو کچھ لوگ انکار کرتے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے اور تمسخر کرتے، ٹھٹھا کرتے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے؟ یعنی چھوڑنا نہیں ہے۔ اس پر دل تنگ ہوگے تو تنگ دل نہیں ہونا ہے، چاہے وہ کفار ایمان لائیں چاہے نہ لائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ کی جانب سے پیغام ملا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ یہ معاملہ ہے کہ یہ شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ ابن امیہ مخزومی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ فرمائے کہ وہ اس پر کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تو تم ڈر سنانے والے ہو۔ کہا کہ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، تم تو ڈر سنانے والے ہو، یعنی اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو یہ تم سنانے والے ہو کہ اللہ تبارک والا تمہیں اپنی گرفت میں لے گا، سخت عذاب دے گا، تو تمہارا کام تو لوگوں کو ڈر سنانا اور ایمان جو لائیں ان کو خوشخبری دینا ہے۔ تو انما انت نذیر، تو تم ڈر سنانے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ کہتے کہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے بنایا ہے، گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا، اپنے دل سے بنا لیا، گڑھ لیا ہے؟ قل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے دل سے گڑھ لیا ہے تو ایسی بنائی ہوئی، تم لوگ تو فصیح و بلیغ ہو، عربی زبان سے واقف ہو، قادر الکلام ہو، فصاحت و بلاغت تمہارے اندر ہے، تو اس کے مثل 10 صورت تو بنا کے لیا۔
لیکن جب انسان کا بنایا ہوا تو تم بھی بنا سکتے ہو. تو گئے کہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو. یعنی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ جتنے ہوں تمہارے مدد کرنے والے ان تمام مددگاروں کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس بات میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے گڑھ لیا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اس بات میں اگر تم سچے ہو تو تمام اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کو بلا لو، سب مل کر کے اس کے مثل 10 صورتیں بنا کے تو لے آؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں، اور نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، یہ اللہ ہی کے علم سے اترا ہے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم مانو گے؟ یعنی جب یہ قادر نہیں ہوئے اور اس کے مثل نہیں بنا سکتے تو کیا مانو گے، یقین کرو گے؟ اور پہلے تو 10 صورتوں کے بارے میں کہا گیا، اس کے بعد ایک ہی صورت کی کہ اس کی مثل ایک ہی صورت کو لے آؤ، مگر وہ قادر نہیں ہوئے کیونکہ اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے وہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے. اور وہاں عرب کے علاقے میں وہ زبان دانی کا بہت زیادہ مطلب لوگوں کو غرور رہتا تھا، اور جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے تھے وہ شعراء سے ادبا سے اپنی شان میں مدح کے اشعار کہلواتے تھے اور اس میں بہت بھاری انعام دیا کرتے تھے، اور ان اشعار کو اپنے فخر کے طور پر پیش کرتے تھے کہ ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس کے بارے میں فلاں شاعر نے یہ مدح لکھی ہے، فلاں شاعر نے یہ مدح، اور وہ مدح کے اشعار سب یاد رکھتے تھے. تو یہ حال تھا ان کا. اور اسی وجہ سے عرب کے علاوہ باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے. عرب اور عجم، عرب کے معنی گویائی والا، بولنے والا، عجم کے معنی گونگا. یعنی گویا کہ عرب کے علاوہ باقی لوگ جو ہے وہ قدرت کلام ہی نہیں رکھتے، یہ حال تھا ان کا. اور عربی زبان میں وہ فصاحت و بلاغت ہے کہ یعنی سمجھیے کہ جب اس میں آدمی قواعد سے واقف ہونے کے بعد غور و فکر کرے تب سمجھ میں آئے گا. بغیر قواعد کو جانے ہوئے سب تو ایک جیسا معلوم ہوگا، ہے نا. لیکن جو فن جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کس کے کلام کا کیا معیار ہوتا ہے. آپ اردو ہی میں دیکھ لیجیے، بڑے بڑے شعراء ہیں تو جو اردو زبان کے قواعد اور اس کی فصاحت و بلاغت سے واقف نہیں تو سب کو ایک جیسا سمجھے گا. لیکن جو ادیب ہے وہ سمجھتا ہے کہ فلاں کا کلام کتنا معیاری ہے اور فلاں شاعر کا کلام کتنا نیچا ہے. تو قواعد جاننے کے بعد ہی ہوتا ہے یہ. تو ہوا یہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں ایک بہت بڑا ادیب رہتا تھا جس کا نام صہبان تھا، اور وہ لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، اور الگ سے ایک جا کر کے اپنی زبان کو لوگوں سے کے ساتھ بات کریں گے، بولیں گے تو ان کے الفاظ جو شہروں میں باہر کے قافلے آتے تجارت کرنے کے لیے الگ الگ علاقوں سے، تو وہ الگ الگ علاقوں سے جو لوگ آتے ان کی زبان معیاری نہیں ہوتی، وہ شہر میں آ کر کے بول چال کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو شہر والے جو ان سے بول چال کرتے ہیں تو ان کے غیر فصیح اور غیر بلیغ الفاظ ان کے کانوں میں آتے ہیں اور
یاد ہو جاتے ہیں اور ان کی بول چال میں بھی غیر فصیح الفاظ نکل آتے ہیں. تو اپنی زبان کو غیر فصیح اور غیر بلیغ سے محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں سے وہ بات چیت نہیں کرتا تھا تاکہ اس کی زبان معیاری رہے اور غیر فصیح الفاظ لوگوں سے سنے ہی نہیں اور اس کی زبان سے نکلے ہی نہیں. اتنا اپنی حفاظت کرتا تھا زبان کی. اور اس کے بعد لوگ اپنے کلام کی اس کی اصلاح لیا کرتے تھے. تو اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا اپنا کلام لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتا تھا اور وہ ہفتہ میں ایک دن آتا تھا, نظر ڈالتا تھا اور اس کے بعد جس کے کلام میں جو کمی ہوئی لکھ دیتا تھا اور چلا جاتا. بات چیت کسی سے نہیں کرتا تھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ اچھا ہم قرآن کریم کی ایک سورت جو لٹکا دیں کہ کس پر کیا ریمارک کرتا ہے. تو انا جو سورہ کوثر ہے, انا آتینا کل کوثر, انہوں نے لکھ کر کے لٹکا دیا. اس کے بعد صاحبان آیا اور ہر ایک کلام پر جس پر اپنا جو لکھنا ہوتا لکھتا ہوا چلا گیا. اور جب انا آتینا کل کوثر پر نظر پڑی دیکھتا رہا. اس کے بعد اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے نا. تو یہ ہے کہ وہ جانتا تھا اتنا بڑا ادیب اور فصیح اور بلیغ ہو کر کے کہ انسانی قدرت کہاں تک ہے اور اس قدرت سے یہ بہت ماورا چیز ہے. اس لیے انسان کی قدرت کی وہاں تک رسائی نہیں ہے کہ وہ اتنا فصیح و بلیغ کلام پیش کر سکے. تو اس لیے قرآن کریم میں جا بجا ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم لوگ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں تو اس کی مثل ایک صورت ہی تو لا کے پیش کرو. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں, فَعْلَمُوا, تو جان لو, انما انزل بعلم اللہ, سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا اب تم مانو گے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے. یعنی جو لوگ ایسا کرتے ہیں دنیا ہی کی زندگی کو چاہتے ہیں اور آخرت کو نہیں چاہتے, اور تو ایسی صورت میں اگر دنیا میں کچھ کام کریں, اچھے کام کریں, تو جو اعمال بھی انہوں نے کیا طلب دنیا کے لیے کیے ہیں اس کا اجر صحت کی صورت میں, دولت کی صورت میں, وسعت رزق کی صورت میں, کثرت رزق کی صورت میں اور کثرت اولاد کی صورت میں ان کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا. آخرت کے لیے ان کے لیے کچھ رکھا نہیں جائے گا. تو کہا ہے کہ وہم فیہا لا یبخسون, اس میں کمی نہ دیں گے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ. دنیا میں کچھ کفار بھی لوگوں کو کی بھلائی کا کام کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں ان کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا جاتا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے, وہ آخرت میں سب اکارت اور نابود. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ, تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو, یعنی اس کے مثل ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو. یعنی جو
فمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، وہ یتلو ہو شاہد من ہو، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، تو کیا اس کے مثل ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتے ہو؟ ایسا نہیں، ان دونوں میں عظیم فرق ہے۔ روشن دلیل سے وہ دلیل عقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہود مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے۔ بعض یہود جو اہل کتاب وہ مسلمان ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ یہودی تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور پھر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قرآن پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو گائے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ روشن دلیل پر، تو کیا وہ ان لوگوں کی طرح یہ لوگ ہوں گے جو کہ صرف دنیاوی زندگی چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب، یعنی ان کی جو روشن دلیل ہے ان کے صحت کی گواہی دے رہی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم ان کے صحیح ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس سے پہلے توریت میں بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اس میں موجود ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں تو تم لوگ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، یہ توریت میں بھی انجیل میں بھی۔ تو فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ جو ایمان نہ لائے اور انکار کرے تو پھر اسے جہنم میں جلایا جائے گا۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک اور اولاد بتائے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا بدترین ظلم ہے۔ اور معاذ اللہ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ معلوم نہیں ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قرآن کریم میں ہو، اور ایسی بات پیش کریں گے جو قرآن میں نہیں ہے معاذ اللہ، اور اللہ کے حوالے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، تو اس کے بارے میں صریح آیت میں موجود ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، معلوم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تبھی بیان کرنا چاہیے، ورنہ ہرگز نہیں۔ تو حدیث شریف میں بھی موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر قصدن جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو جب یقین کے ساتھ آیت کریمہ اللہ کا کلام، اللہ کا حکم معلوم ہو تو اللہ کی نسبت سے بیان کرے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اور معلوم نہ ہو تو ہرگز یہ نہ بیان کرے۔ ایسے ہی کوئی حدیث یقین کے ساتھ معلوم ہو تو بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور معلوم نہ ہو تو ہرگز بیان نہ کرے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ارے ظالموں پر خدا کی لعنت۔ تو قیامت کے دن ان سے ان کے اعمال دریافت کیے جائیں گے،
اور انبیاء اور ملائکہ ان پر گواہی دیں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ ایسا ایسا، انبیاء کرام فرشتے ان کے اعمال کی گواہی دیں گے.